أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صلوات. عزیزان محترم، مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے، یہ اس سلسلے گفتگو کا چوتھا مرحلہ ہے۔ گفتگو تھی لفظ بعثت پر۔ اگر آسا انجب آسا کا ربوں کا مقام محمودہ، ان قریب اللہ تمہیں مقام محمود پر مبعوث کرے گا۔ بعثت کے معنی جانتے ہو؟ لغت عرب میں بعثت کے معنی ہے ابھارنا، بعثت کے معنی ہے اٹھانا، بعثت کے معنی برانگیختہ کرنا۔ لیکن قرآن کے بعض استعمالات کے مطابق بعثت کے معنی ہے بھیجنا۔ اب تمہیں حق ہے کہ مجھ سے سوال کرو کہ میں بھیجنے کا مطلب کس آیے مبارکہ سے اخذ کر رہا ہوں۔ جب بعثت کے معنی بھیجنا، جب قابل نے حابل کو قتل کر دیا، پہلا قتل ہے نا انسانیت کا، تو لاشا پڑا ہوا ہے اور بڑا بھائی یہ سوچ رہا ہے۔ اب وہ دن اور آج کا دن بڑے بھائیوں کا کردار تو یہی ہے۔ بڑا بھائی یہ سوچ رہا ہے کہ اس سے لاشے کا کیا کرے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اللہ نے اس وقت ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا اور بتلا رہا تھا لیریہ کیف یعاری سوءۃ اخیہ، سورہ مائدہ کی 31ویں آیت۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا اور اس نے زمین کھود کر بتایا کہ تم اپنی اس برائی کو کس طریقے سے چھپا سکو۔ تو بعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا۔ بعثہ کے معنی بھیجنا۔ دیکھو بھائی، مسلسل فکر ہے، اور جب مسلسل فکر ہے تو فکر آہستہ آہستہ ارتقا پذیر ہوگی، آگے بڑھتی رہے گی۔ تو بعث کے معنی بھیجنا۔ اور ایک دوسرا لفظ قرآن میں استعمال ہوا نبیوں کے لیے، ارسال۔ ارسال کے معنی بھیجنا۔ بعث بھیجنا، اللہ انبیاء کو مبعوث کرتا ہے یعنی بھیجتا ہے، اللہ انبیاء کا ارسال کرتا ہے
انہیں رسول بنا کے بھیجتا ہے. تو بعث بھیجنا، ارسال بھیجنا. اب ان دونوں کے معنی بھیجنے کے ہیں. اب ایک مثال اگر میں دے دوں تو میرے نبی کی شان تمہارے سامنے آ جائے گی. ذرا سننا. دیکھو بھائی، ارسال جو چیز کی جائے گی وہ پہلے ہوگی جب تو ارسال ہوگی. بزرگ نہ سنے تو نہ سنے، بچوں سے کہہ رہا ہوں اور نوجوانوں سے کہ بھائی جو چیز ارسال کی جائے گی وہ پہلے ہوگی جب تو ارسال کرو گے نا. ہاں، پہلے ہوگی جب تو ارسال کرو گے. توجہ مبذول ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے خط ارسال کیا، فلاں کو خط ارسال کیا، تو خط پہلے ہوگا جب تو ارسال ہوگا. تو ارسال سے پہلے چیز کا ہونا ضروری ہے. ارسال سے پہلے چیز کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے قرآن نے جب آواز دی، توجہ رکھنا، 40 برس کے بعد نبی نہیں بنتا. لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت علیہ الضلالۃ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ہم نے رسولوں کو بھیجا، یعنی رسول تھے جب تو بھیجا. رسول تھے جب تو بھیجا. تو بھائی رسول 40 برس کے بعد رسول نہیں بنتا، پہلے تھا پھر پروردگار نے اسے بھیجا. اگر یہ بات واضح ہو گئی تو اب میں آیت پڑھوں، اور مشہور ترین آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے تجھے حبیب، ہم نے تجھے رحمت کا رسول بنا کے بھیجا. تو یہ ترجمہ کرتے ہو نا؟ غلط. رحمت تھی، ہم نے تجھے بھیج دیا. ترجمے کی یہ باریکی علماء کرام تشریف فرمائے، ان کے سامنے عرض کر رہا ہوں میں. رحمت تھی، اسے بنا کے رحمت بنا کے نہیں بھیجا، رحمت تھی اسے بھیج دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی جب وہ خلق ہوا تھا، جس وقت وہ خلق ہوا تھا تو رحمت اس کے مزاج میں گون دی گئی تھی. جب وہ خلق ہوا تھا نا تو رحمت اس کے مزاج میں گون دی گئی تھی. اور یہی صورتحال سورہ احزاب کی اس آیت میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم تجھے حبیب، ہم نے تجھے نبی بنایا نہیں، نبی تھا بھیجا، رسول تھا بھیجا، شاہد تھا جب بھیجا، مبشر تھا جب بھیجا، نذیر تھا جب بھیجا. تجھے دعوت دینے والا پہلے سے بنایا تھا، اب بنا کے نہیں بھیج رہا ہوں. دعوت دینے والا تھا جب بھیجا، اور سراج منیر تھا. سراج منیر تھا. سراج منیر کبھی میں نے کہا تھا، اور یہ جملہ آگے بڑھنے کے لیے ناگزیر ہے اتفاق سے. کبھی میں نے اسی ممبر سے کہا تھا کوئی 20-25 سال پہلے، سراجن چراغ، منیرہ روشن. یہی ہے نا؟ سب گردن جلا رہے، سب نے گردن جلا دی. دیکھو بھائی، منیرہ جو ہے، یہ علماء کرام کو گواہ کر رہا ہوں، منیرہ باب انارہ سے ہے اور یہ ہے باب افاظ. تو منیر کے معنی عجیب بات ہے، روشن کے نہیں ہے. روشن کے لیے عربی میں ایک لفظ ہے منور، روشن. منیر کے معنی روشن کرنے والا. منیر کے معنی نور بانٹنے والا. تو جو دنیا کو نور بانٹ رہا ہو خود نور نہیں ہوگا؟
اب میرے ساتھ بہت آہستہ آہستہ چلتے رہو. تو وہ جو رحمت تھا تخلیق میں رحمت تھا، وہ جو تخلیق میں شاہد تھا، مبشر تھا، نذیر تھا، اسے بہرحال دنیا میں بھیجنا تھا. تو پروردگار کے منصوبے میں تھا کہ اسے آنا ہے. لیکن دیکھو بندوبست کیا کیا، دیکھو فکر بڑھ رہی ہے آگے. اور آج میں فقط 2-3 آیتیں ہدیہ کروں گا اور بات کو اسی پہ مکمل کر دوں گا. عجیب مرحلے فکر ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. دیکھو کتنے مانوس ہیں لوگ آیات قرآنی سے. دیکھو اب آنے والا ہے رسول، اس کے لیے ایک منصوبہ ہے، ایک پوری پلاننگ ہے پروردگار عالم کی. وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پھر سنو ایک مرتبہ، وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. آرام سے سننا، یہ سورہ بقرہ کی 3 مسلسل آیتیں ہیں، 124، 125، 126. اور ان آیات کو آرام سے سننا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. وَإِذْ واو الف زال، واو حرف عطف ہے، از اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. وَإِذْ کے معنی جانتے ہو؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مِّنْهُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ. اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا. یہاں بھی وہی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. سن لیا تم نے؟ آرام سے سن لیا نا؟ نہیں بھائی اب آرام سے کہاں سنو گے، آرام سے نہیں سنو گے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ بنا رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو. یہ جہاں جہاں وعید آیا ہے کبھی پھر صحیح وہاں اس وقت کو یاد کرو. بھائی کل کی مجلس میں میں بھی تھا، تم بھی تھے، میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کو یاد کرو. تو خانہ کعبہ بن رہا تھا، میرے محمد کی نگاہ دیکھ رہی تھی. تینوں آیتوں کا ترجمہ سن لو، اس کے بعد پھر مرحلہ فکر ہے جہاں تک تمہیں بہت آسانی کے ساتھ لے جاؤں گا اور گفتگو سطح عمومی پہ ہوگی، اور سطح عمومی سے بلند نہیں کروں گا. وہی یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے. قواعد من البیت، خانہ کعبہ کی بنیاد ڈال رہے تھے. نہیں، کعبہ آدم کے زمانے سے تھا. کعبہ آدم کے زمانے سے تھا. اب سیلابوں نے دوسری چیزوں نے اسے محو کر دیا تھا تو دیواریں اٹھا رہے تھے بنیادوں سے، ٹھیک ہے نا. اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا بھی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک. ابراہیم و اسماعیل دونوں مل کر کہہ رہے تھے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. سخنہائے گفتنی بہت ہیں، لیکن میں تو آج صرف ان 3 آیتوں کو حل کرنے کے بعد تم سے اجازت لے لوں گا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں
دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری نسل میں ایک مسلمان امت کو بھی قرار دے دے. بھائی توجہ رکھنا. اور ہمیں ہماری اس عبادت کی جگہ ہمیں دکھلا دے. تب علینا، ہماری توبہ کو قبول فرما. انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیہم، وہ جو ہماری ذریت میں ایک نسل چلے گی نا، ہماری اولاد میں، ابراہیم دعا مانگ رہے اور اسماعیل، ہماری اولاد میں جو ایک نسل چلے گی، ربنا وابعث فیہم رسولا، ایک رسول انہیں مبعوث کر دے. بہت توجہ رہے، ایک رسول انہیں مبعوث کر دے. اس رسول کا کام کیا ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے تلاوت آیات کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے. مالک میری اس دعا کو قبول فرما لے، ابراہیم نے کہا، اور یہی اسماعیل نے کہا کہ مالک میری اس دعا کو قبول فرما لے. بھائی توجہ رہے، توجہ رہے. اب یہ مرحلہ فکر ایسا ہے کہ جس مرحلہ فکر پر اگر میں نہ کہوں تو مجرم بن جاؤں. بھائی بہت توجہ رکھنا. اسی سورے میں ایک چھوٹی سی آیت کا ٹکڑا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو. کچھ پتا تمہیں یہ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ خانہ کعبہ کے اندر ایک پتھر ہے جس کا نام ہے مقام ابراہیم. ایک پتھر ہے خانہ کعبہ میں جس کا نام ہے مقام ابراہیم. جب طواف کر لو اور طواف سے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھو. سن رہے ہو؟ جن لوگوں نے حج کیا وہ تو خوب جانتے ہوں گے. تو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو. توجہ رہے، اس پتھر کے پاس جس کا نام ہے مقام ابراہیم. وہ پتھر کیا ہے بھائی؟ ابراہیم و اسماعیل جب دیواریں بلند کر رہے تھے تو جب دیواریں بہت اونچی ہو گئیں تو پتھر کی ضرورت ہوئی. جب دیواریں بلند ہو گئیں تو اب زمین پہ کھڑے ہو کے تو بنا نہیں سکتے تھے، پتھر کی ضرورت ہوئی. ابراہیم کے لیے پتھر رکھا گیا اور ابراہیم نے اس پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اب وہ پتھر اتنا نبی پسند تھا کہ پتھر نے ابراہیم کے نقش قدم جذب کر لیے. بھائی سننا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے کہ اگر نہ کہوں تو مشکل، کہہ دوں جب بھی مشکل. اب لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں کہ کن لفظوں میں اس بات کو میں عرض کروں. اچھا بھائی، تو خانہ کعبہ کی دیواریں بلند ہوئیں، ابراہیم نے ایک پتھر رکھا، اس پتھر پہ کھڑے ہوئے اور اس پتھر پہ کھڑے ہونے کے بعد خانہ کعبہ بنانے لگے. جب بنا رہے تھے نا تو وہ پتھر تو پھر پتھر ہے، ٹھیک ہے نا، اس پتھر نے ابراہیم کے نقش قدم لے لیے اور وہ نقش قدم آج تک ہیں. کتنی آسانی سے تم نے سن لیا. وہ نقش قدم آج تک ہیں. ابراہیم کوئی آج کی شخصیت ہے؟ ابراہیم کو 4000 سال گزر گئے. اس نقش قدم پر 4000 جاڑے آئے، 4000 گرمیاں آئی، 4000 برساتیں آئی، ہزاروں زلزلے آئے، ہزاروں آندھیاں آئی، لیکن نقش قدم محفوظ رہا. یہ میسج پہنچ رہا ہے بھائی، یہ زندہ معجزہ ہے. جاؤ کعبے میں دیکھو، آج بھی ابراہیم کے نقش قدم رکھے ہوئے ہیں. نقش قدم ابراہیم کے 4000 برس بعد بھی محفوظ رہے. بھائی ان عقل کے اندھوں کو کیا کہوں کہ اگر نبی کہیں قدم رکھ دے تو جگہ اجزاء کی نشانی بن جائے، اور جس زمین میں نبی آرام فرمائے. سن رہے؟ جس زمین میں نبی آرام فرمائے وہ فقط مٹی کا ڈھیر. تو بھائی عقل کے اندھے کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، آنکھ کے اندھے کو میں کیا کروں گا؟
خدا کی قسم نہ ماننے کا کوئی علاج نہیں ہے. میں اپنی آنکھ سے میں نے دیکھا اور میں یہ جملہ کہہ کے پھر دعا ابراہیم کی طرف واپس چلا جاؤں گا، لیکن یہ مرحلے فکر تم تک پہنچ جائے. میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ جو مدینے کی شاہراہ ہے نا، مدینے کی طرف، مکے سے مدینے کی طرف جانے والی شاہراہ، اس پر لکھا ہوا ہے سرکاری بورڈ کے اوپر المدینۃ المنورہ، نور والا مدینہ. کتنے اچھے لوگ ہیں کہ صرف مدینہ نہیں کہتے، المدینۃ المنورہ، نور والا مدینہ. تو اگر اس مدینے کا نور میرا نبی نہیں ہے تو کیا تمہارے باپ داداؤں کا نور ہے؟ میسج پہنچ رہا ہے نا، تو اب واپس چلو دعا ابراہیم کی طرف. بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ میں چاہوں گا کہ آج کی محنت سوارت ہو جائے اور کچھ گوشے ان آیات مبارکہ کے تمہارے سامنے واضح ہو جائے. بھائی بہت توجہ رہے. ابراہیم نے دعا کیا مانگی؟ بھائی بہت توجہ. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دیتے. ایک دعا. اس کے بعد ہماری نسل میں مسلمان لوگ رہیں، دوسری دعا دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اور اس مسلمان نسل میں ایک نبی مبعوث ہو جائے، تیسری دعا. سن لیا تم نے؟ یہ تینوں دعائیں یاد رکھو گے نا. ربنا وجعلنا مسلمین لک. ابراہیم نے کہا مالک مجھے اپنا مسلمان قرار دے. اسماعیل نے کہا مالک مجھے اپنا مسلمان قرار دے. اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ دو صاحب عزم اور دو معروف و مشہور انبیاء، ابراہیم تو اولو العزم ہے، اسماعیل غیر اولو العزم ہے، لیکن دونوں مشہور انبیاء میں یہ دعا مانگے اور وہ رد ہو جائے تو قبول تو ہوئی. اب قرآن میں ڈھونڈیں کہ پروردگار نے کہیں ان کی دعا کو قبول کیا ہے یا نہیں. پہلی دعا کیا ہے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، مالک مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے. سورہ صافات میں پروردگار نے جواب دیا فلما اسلما، ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم بھی مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم بھی مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں کہ اسماعیل بھی مسلمان تھا، اور دلیل بھی دی، ابراہیم کے مسلمان ہونے کی دلیل دی. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ہم کہتے ہیں ابراہیم مسلمان تھا اس لیے کہ اس نے بیٹے کو قربانی کی جگہ پہ لٹا دیا. بہت دور تک میرے محترم سننے والے سن رہے ہیں. آیت کو پھر ریپیٹ کروں گا تاکہ مجھے استدلال. دیکھو بھائی اگر فضیلت کا کوئی رخ نکل آئے تو میں سرسری تو گزر نہیں سکتا، اس مرحلے سے سرسری گزر نہیں سکتا. اب جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں انہیں پھر آیت ہدیہ کر رہا ہوں اور اس کے بعد استنباط کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی پھر واپس چلو. ربنا وجعلنا مسلمین لک، مالک ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. جواب دیا سورہ صافات میں 37واں سورہ قرآن کا فلما اسلما، ہم کہتے ہیں ابراہیم مسلمان تھا، ہم کہتے ہیں اسماعیل مسلمان تھا. دلیل قرآن نے دلیل دی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. ابراہیم اس لیے مسلمان تھا کہ اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کی جگہ پہ لٹا دیا. تو جو قربانی کی جگہ پہ لٹائے جو قربانی کی جگہ پر اپنے بیٹے کو لٹا دے اسے قرآن نے کہا مسلمان. تو ایک باپ نے ایک بیٹے کو ایک دن قربانی کی جگہ پہ لٹا دیا، قرآن کہتا ہے مسلمان. اور ابو طالب 3 برس اپنے بیٹے کو لٹاتا رہا.
تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، اس لیے کہ مقام فکر معین ہے۔ اچھا بھائی، تو ایک دعا دیکھ لی تم نے، کہا ہمیں اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے۔ دعا کا جواب آیا، ابراہیم بھی مسلمان، اسماعیل بھی مسلمان۔ یہ ایک دعا پوری ہو گئی نا۔ اور اب دوسری دعا اور عجیب مرحلے فکر پر، پروردگار ہماری نسل میں ایک مسلمان امت چلتی رہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتن مسلمتن لک، ہماری نسل میں مسلسل مسلمان چلتے رہیں۔ ٹھیک ہے نا، دعا ہے۔ اب رد تو ہو نہیں سکتی ابراہیم کی دعا۔ سورہ قصص میں آواز آیا، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون اذا یتلی علیہم قالوا آمنا بہ انہ الحق من ربنا انا کنا من قبلہ مسلمین۔ وہ لوگ جنہیں ہم پہلے ہی کتاب دے چکے ہیں، جب کتاب انہیں سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو پرانے مسلمان ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ دو دعائیں پوری ہو گئی۔ اچھا، جب دو دعائیں پوری ہو گئی، اب یہی سے تو میں آگے جاؤں گا۔ تو اب تیسری دعا، اور مالک اس مسلمان نسل میں ایک رسول کو مبعوث فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اب انہی لفظوں میں جواب دیا سورہ آل عمران میں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کل بھی آیت پڑھتے گیا ہوں میں۔ اب دیکھیں دعائیں برابر ہیں نا، بہت غور سے سن رہے ہو تو تمہارے کام کی بات بھی کہی دوں نا بھائی۔ یہ تو ابراہیم کی 3 دعائیں تھیں جو ایک آیت میں تھیں، اور اب 2 مختلف سوروں میں 2 دعائیں ابراہیم کی، اور ان دونوں کو تمہارے سامنے پیش کر دوں بھائی۔ کہنے لگے سورہ ابراہیم 14واں سورہ قرآن مجید کا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ مالک اب جو میری نسل آ رہی ہے نا، تو لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے۔ یہ جو میری نسل آ رہی ہے تو اس نسل کی محبت ڈال دے لوگوں کے دل میں۔ اب اس دعا کا کوئی جواب تو ہوگا نا پورے قرآن میں۔ اور ایک اور آیت ہے جو سورہ شعراء میں ہے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آخر زمانے میں میری سچائی کو ایک زبان دے دے۔ آخر زمانے میں میری سچائی کو ایک زبان دے دے بھائی۔ 3 دعائیں قبول ہوئی، اور اب یہ 2 دعائیں 2 مختلف سوروں کی۔ پروردگار فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دل میں میری اولاد کی محبت ڈال دے۔ ابراہیم، تم اولاد کی محبت کی دعا مانگ رہے ہو، جب تو صحیح کہ تمہاری اولاد کی محبت کو محمد کی رسالت کا اجر بنا دوں گا۔ اب ایک دعا رہ گئی ابراہیم کی۔ اب ظاہر ہے کہ پھر یہاں سے مجھے آگے بڑھ جانا ہوگا۔ اس دعا کے لیے تو میں روک رہا ہوں، اور پوری طرح متوجہ ہو جاؤ تو اب دعا پڑھ دوں۔ پوری طرح متوجہ ہو، پوری طرح کنکلوڈ کرو، تو پھر وہ آیت پڑھوں گا۔ اور آیت پڑھ رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں، اپنے باپ دادا کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید سے پڑھ رہا ہوں۔ پہلی دعا ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے۔ جواب تم نے سن لیا، ہاں ہم کہتے ہیں تم دونوں مسلمان۔ دوسری دعا ہماری نسل میں مسلمان چلتے رہیں۔ جواب دیا کہ ہیں، جب قرآن آتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو پہلے سے ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری دعا ان میں رسول کو مبعوث کر دے۔ دیکھو بھائی، اب اس میں ایک چیز بتا دوں، کب دعا مانگی تھی ابراہیم نے کہ ایک رسول مبعوث کر دے؟ 4000 برس پہلے، اور دعا قبول ہوئی 4000 برس کے بعد۔ تو اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
मैसेज पहुंच रहा है ना? अच्छा भाई, बहुत आराम से आगे बढ़ूंगा, बहुत आराम से आगे बढ़ूंगा, इसलिए कि ये दुआ इब्राहिम में चाह रहा था कि आज पहुंच जाए, फिर मैं मकाम महमूद की तरफ आगे बढ़ूंगा। बहुत तवज्जो रहे। फिर उसमें रसूल को मबूस कर दे। ये तीनों दुआओं का जवाब तुमने सुन लिया। और अब चौथी दुआ, मेरी औलाद की तरफ लोगों के दिल माइल कर दे। ठीक, कहने लगा कि तुम तो फकत इतना चाहते हो कि लोग तुम्हारी औलाद से मोहब्बत करें, हम तो रिसालत का अजर बना देंगे तुम्हारी औलाद की मोहब्बत को। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दतन फिल कुर्बा। अब ये 4 दुआएं हो गई, तो अब 5वीं दुआ सुनो। अगर तुम तक पहुंच गई तो बस मेरी आज की मेहनत स्वागत है। वजअल्ली लिसाना सिद्क़िन फिल आखिरीन। मालिक, मालिक आखिर जमाने में मेरी सच्चाई को एक जबान दे दे। ये सूरह शोरा है, 26वां सूरा। मेरी सच्चाई को एक जबान दे दे। सूरह मरियम में आवाज आई, वजअल्ना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। हमने आखिर जमाने में अली को लिसाने सिद्क़ बना के भेज दिया। देख लेना, 19वें सूरे में जाके देख लेना, वजअल्ना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिय्या। हमने अली को लिसाने सिद्क़ बना दिया इब्राहिम के लिए। कहां कहां अली से भागोगे? पूछते थे ना कि अली का नाम कहां है, तो इस आयत को याद रखना, 19वें सूरे में। बस सिलसिला फिक्र अब इस मकाम से आगे बढ़ जाएगा। तो दुआ मांगी, दुआ मांगी। देखो भाई, अब मौजू को तो जस्टिफाई होना है और यही से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। दुआ मांगी कि मेरी नस्ल में मुसलमान चलते रहें। तो अब नस्ल इब्राहिम का कोई जमाना ऐसा नहीं होगा जब मुसलमान ना हो। ये इस्तिदलाल तो समझ रहे हो ना? नस्ल इब्राहिम में हर जमाने में मुसलमान होंगे। तो जब वजअल्ना, भाई तवज्जो रहे, इसलिए कि मैं लफ्जों का इंतखाब कर रहा हूं कि किन लफ्जों में इस बात को बयान करूं। मुझे और मेरे बेटे इस्माइल को अपना मुसलमान करार दे। वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक। एक जुमला कहने का जी चाह रहा है। देखो भाई, तुमसे अगर कुरान के मसाइल को पे डिस्कस न करूं तो मैं किसके पास जाके डिस्कस करूं? रब्बना वजअल्ना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक। यानी जैसा इस्लाम इब्राहिम ने अपने लिए और अपने बेटों के लिए मांगा, वैसा ही इस्लाम अपनी औलाद के लिए भी मांगा। समझ गए? ज़हन पर टैक्स तो नहीं आ रहा है कोई बोझ? जैसा इस्लाम इब्राहिम ने कहा कि मुझे दे और मेरे बेटे इस्माइल को दे, वैसा ही इस्लाम मेरी औलाद को मिले। तो अब ये बताऊं कि इब्राहिम को जो इस्लाम मिला क्या था? कुरान ने कहा, इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इब्राहिम के इस्लाम को किसी फरिश्ते के जरिए नहीं भेजा, डायरेक्ट अल्लाह ने कहा इस्लाम लाओ। मुझे बहुत हैरानी हो रही है इस मरहले पर कि मैं किन लफ्जों में इस जुमले को बयान करूं। इस क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम, रब ने कहा इब्राहिम इस्लाम लाओ, और अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, बीच में फरिश्ता तो नहीं है ना। जैसा इस्लाम अपने लिए मांगा था वैसा ही इस्लाम अपनी औलाद के लिए मांगा। अब ये भी फरिश्तों का मोहताज नहीं होगा। अब ये इस्लाम भी फरिश्तों का मोहताज नहीं होगा। मैं आ गया उस मरहले पर जिस मरहले पर आज गुफ्तगू को रोक देना है। अच्छा भाई, तो अब एक सिलसिला चला। बनी हाशिम में बराह रास्त मुसलमान आ रहे थे, नस्ल इब्राहिम के, नस्ल इस्माइल के। तो जब सब मुसलमान थे तो अब ये सवाल तो कम से कम बनी हाशिम में नहीं उठना चाहिए कि कलमा कब पढ़ा और किसने पढ़ा।
دیکھو بڑے عجیب اور ڈفرینٹ موضوعات کے اوپر تمہیں خطاب کر رہا ہوں میں، اور چاہ رہا ہوں کہ فکریں کھلتی چلی جائیں. اعتراض تو کرو میری بات پر، کرو. میں نے کیا کہا کہ بنی ہاشم میں سب مومن تھے. کیا بنی ہاشم میں ابو لہب نہیں تھا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. پھنس گئے یا نہیں پھنس گئے؟ تو چیلنج کر رہا ہوں کہ ابو لہب موحد تھا، انکار محمد سے ابو لہب بنا ہے. تب خبردار توہین رسالت نہ کرنا، ورنہ ابو لہب بنا کے چھوڑ دے گا. یہ مسائل ہیں جو تمہارے سماج کی روشنی میں غور کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں میں. اچھا بھائی، تو اب یہاں تک آ گئے. یہ مرحلہ فکری عجیب ہے. تو اب میں واقعات تو بیان نہیں کیا کرتا، لیکن اب وہ منزل آئی ہے کہ میں بیان تو کروں گا، بیان تو کروں گا. وہ ابرہہ کا واقعہ کسے نہیں معلوم؟ جب ابرہہ کا لشکر آیا ہے، اب رسول کا خاندان اور رسول کی پیدائش سے پہلے، ٹھیک، ابرہہ کا لشکر جب آیا تو مکے کی چراگاہ میں عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے. ابرہہ کی فوج والوں نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا. واقعہ سب کو معلوم ہے، لیکن میں تو ڈاکومنٹیشن کر رہا ہوں. وہ واقعہ تو سبھی کو معلوم ہوتے ہیں نا، دستاویز بن جائے. پکڑ کے لے گئے. عبد المطلب کو خبر ہوئی کہ میرے اونٹ ابرہہ کی فوج والوں نے پکڑ لیے ہیں. پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. بادشاہ وقت ہے اپنے زمانے کا، ابرہہ یمن کے علاقے کا. اس نے وقت دیا اور یہ سوچ کر کہ سردار مکہ آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ کعبے کی بات کرے گا. وہ سیدھی بات ہے. آئے، بڑا احترام کیا اس نے، کھڑا ہوا، بٹھایا اور کہنے لگا آپ نے کیسے رحمت کی؟ کہنے لگے تیری فوج کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے. خدا کی قسم عبد المطلب کا جملہ سننا، اور اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو میری محنت سوارت ہے. تیری فوج کے لوگوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرے اونٹ واپس دلوا دے. کہنے لگا عبد المطلب آپ سردار مکہ ہیں، سردار قریش ہیں، میں سمجھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں. تو آپ کی شان میری نگاہوں میں کم ہو گئی. ایک مرتبہ گھور کے دیکھا عبد المطلب نے ابرہہ کو اور کہنے لگے اوکلمو کا فی مال الذی املکہ، میں تو اپنے اس مال کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میری ملکیت ہے. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، یہ بھی ہے اور اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہے گا. مجھ سے کیا مطلب؟ سن لیا تم نے عبد المطلب کا جواب؟ ایک مرتبہ اور سن لو، ایک مرتبہ اور سن لو. پڑھے لکھے ہو نا، تو لطف اسی وقت ہے جب یہ جملہ عبد المطلب کا تمہارے ذہن میں بیٹھ جائے. انی اکلمک فی مال الذی املکہ، بھائی جو میرا مال ہے میں اس کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں. وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا، یحمی ہے اور اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے. یحمی ہے، اسے بچا لے گا، انشاءاللہ بچا لے گا نہیں. بھائی پہچانو میرے نبی کے دادا کو. اب یہ تم سے تو جملہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، دوستوں سے کہہ رہا ہوں، دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی پہچانے میرے نبی کے دادا کو اور اپنے باپ داداؤں پہ قیاس نہ کریں. پھر سننا بھائی، پھر سننا، پھر سننا. ان للبیت ربن، یحمی ہے. ان کا ترجمہ کرو، ان للبیت ربن یحمی ہے. یقیناً اللہ، جو یہ لات و حبل کی بات نہیں ہے، منات کی بات نہیں ہے، اس گھر کا ایک مالک ہے، ایک رب ہے. یقیناً وہ اسے بچا لے گا.
یہ یقیناً کہاں سے آ گیا؟ عبد المطلب کہنا ہی تھا تو کہتے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسے بچا لے گا، یقیناً بچا لے گا. یعنی عبد المطلب کی نگاہ لوح محفوظ کو دیکھ رہی تھی کہ ہونے والا کیا ہے. عبد المطلب کی نگاہ لوح محفوظ کو دیکھ رہی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. بھائی یہاں تک اگر آ گئے تو ایک جملہ سنو، اور اس جملے کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا. سفینۃ البحار جب پورا مکہ گھر گیا ابرہہ کی فوج سے اور دوسرے دن حملہ ہونے والا ہے، تو عبد المطلب نے اپنے کسی بیٹے سے کہا، بیٹے کا نام نہیں ہے، اولو ابا قبیس، جاؤ ابو قبیس کی چوٹی پہ جاؤ، ایک پہاڑ کا نام ہے، ابو قبیس کی چوٹی پہ جاؤ. فانظر ماذا ترى یاتی من البحر، اور اس وقت دیکھنا کہ سمندر کی طرف سے کیا چیز آ رہی ہے. صرف یہ علم نہیں تھا کہ اللہ بچا لے گا، یہ بھی علم تھا کہ پرندوں کے ذریعے بچائے گا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، سلسلہ فکر اس مقام سے آگے نہیں جائے گا. اب تو تذکرہ شروع ہوا تھا آبائے نبی کا، اور یہاں پہ گفتگو کو میں آج روک رہا ہوں. میں پیغمبر کے والد ولادت سے پہلے انتقال کر گئے. 6 برس کی عمر تھی، والدہ اس دنیا سے گئیں، اور براہ راست عبد المطلب کی نگرانی میں رسول آئے. 2 برس عبد المطلب کی نگرانی میں رہے، اور جب عبد المطلب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے بچے کو اٹھا کر ابو طالب کی گود میں بٹھا دیا، اور اب ابو طالب کی نگرانی میں رہے یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کی شخصیت رسالت سے ہمکنار ہوئی. بس اب دو ہی جملے تو کہوں گا اور گفتگو اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہو جائے گی. باپ قبل ولادت انتقال فرما گئے. 6 برس کے تھے تو ماں چلی گئی. 2 سال عبد المطلب کے پاس رہے. جب 8 برس کے ہوئے عبد المطلب گئے، اور 8 برس کی عمر سے لے کر اعلان رسالت تک ابو طالب کی سرپرستی میں رہے. یہی وجہ ہے کہ جب پہلی وحی آئی، بس یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور اب میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ جملہ تمہاری سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں. جب پہلی وحی آئی اور حکم ہوا کہ نبوت کا اعلان کر دو تو گھر میں آئے، اور آنے کے بعد سیدھے چچا کے پاس آئے، اور چچا سے جانتے ہو کہنے کیا لگے؟ یا ان الامر قد جاءنی. پورے مجمع پہ سناٹا ہے. ترجمہ کروں گا تو پھر سمجھو گے، اور ترجمہ ہی کروں گا، تشریح نہیں کروں گا. یا ان الامر قد جاءنی، چچا وہ پیغام آ گیا، وہ پیغام. سمجھ گئے نا لوگ؟ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ پیغام. اچھا آپ وہ جانتے ہیں، وہ بھائی توجہ رہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں وہ جانتے ہیں؟ اچھا پورا مجمع کہے گا بھائی کیا بےہودہ بات ہے، وہ جانتے ہیں؟ بھائی پہلے نام تو لو پھر کہنا وہ، پہلے بتاؤ تو پھر کہنا وہ. تو وہ کہنا خلاف عقل ہے اگر پہلے اس کا نام نہ لیا جائے. چاچا وہ پیغام آ گیا. جیسے بھتیجے کے علم میں ہے وہ پیغام، ویسے ہی چچا کے علم میں ہے وہ پیغام. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عنوان عجیب ہے اور گفتگو عجیب تر ہے، تو ظاہر ہے کہ عنوان کے تقاضوں کو پورا تو ہونا ہے. اب میں بات کو آج یہیں پہ روک رہا ہوں اور اس سے آگے نہیں جاؤں گا، لیکن ایک جملہ کہے تو بغیر تو آگے نہیں بڑھ سکتا. ان الامر قد جاءنی،
چچا وہ پیغام آ گیا. آگے کا جملہ پڑھوں؟ پورا جملہ نہیں ہے یہ، صرف اتنا نہیں کہا کہ وہ پیغام آ گیا. کہنے لگے فماذا عندک یا ام، چچا آپ کی رائے کیا ہے؟ سن رہے ہو؟ اب کیا خیال ہے تمہارا کہ جب آ گیا اللہ کی طرف سے پیغام تو چچا سے رائے لے گئے کہ پیغام دوں یا نہ دوں؟ تو اب مفہوم کیا ہے اس کا؟ چچا پیغام تو آ گیا اور مجھے ہر حال میں اس پیغام کو پہنچانا ہے. اب طریقہ کیا ہو آپ بتا دیں. اب طریقہ کیا ہو چچا وہ آپ بتلا دیں. تو بس جواب میں ایک جملہ کہا ہے ابو طالب نے، اور وہ جملہ کہوں اور تم سے اجازت لے لوں. کہنے لگے بھتیجے قل ما شئت، بھتیجے قل ما شئت. ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی تو صرف ایک سورے کی 5 آیتیں آئی ہیں. قل ما شئت، بھتیجے اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو جی چاہے کہو. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے جو جی چاہے کہو. قل ما شئت، قل کہو جو جی چاہے کہو. تو ابو طالب کا قل پہلے ہے اور قل هو اللہ احد بعد میں ہے. بس آج کی تقریر اس مرحلے پہ اختتام پذیر ہوئی. کردار ابو طالب تو تمہیں معلوم ہے. کہنے لگے جب ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا تھا ذوالعشیرہ میں میرے نبی کو مارنے کے لیے تو کہا ہاتھ نیچے کر ورنہ توڑ دوں گا. اور کہنے لگے کہ بھتیجے کہو جو جی چاہے کہو. ما سلقک لسان الا وقطعته، کوئی زبان اگر تیرے خلاف بولی اسے کاٹ دوں گا. زبان کاٹ دوں گا، ہاتھ توڑ دوں گا. 2 ہی چیزوں سے دشمنی کی جاتی ہے، یا زبان سے یا ہاتھ سے. اور ابو طالب نے ذمہ داری لی ہے کہ جو محمد کے خلاف بولا اس کی زبان کاٹ دوں گا، جس نے محمد کے خلاف ہاتھ اٹھایا اس کا ہاتھ توڑ دوں گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ ابو طالب سے دشمنی ہے کیوں. گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہوئی اور بات تلخیص پا رہی ہے. اب کہاں کی باتیں میں عرض کروں، اور کبھی کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اچھا بھائی، تو ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورہ حج 22واں سورہ قرآن مجید کا. ملت ابیکم ابراہیم، یہ جو دین ہے نا تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب ہے. ابھی ابراہیمی کا تذکرہ ہو رہا تھا. یہ دین اسلام تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمین. اب سمجھ میں آیا؟ مالک مجھے مسلمان قرار دے، میرے بیٹے اسماعیل کو مسلمان قرار دے، میری ذریت کو مسلمان قرار دے. ابو طالب کا پورا گھرانہ مسلمین ہے. ایک جملے سے جا رہا ہوں مصائب کی طرف. ابو طالب کا پورا گھرانہ مسلمین پہ مشتمل ہے. کربلا کا پہلا شہید مسلم. دیکھو سدائیں بلند ہو گئی. اور جانتے ہو کہ میں مصائب بہت کم پڑھنے کا عادی ہوں، تو 2 جملے عرض کروں گا اور کچھ خستگی بھی محسوس کر رہا ہوں. اب پورا گھرانہ مسلمین کا گھرانہ ہے. مسلم ابن عقیل کربلا کے پہلے شہید ہیں جو کربلا سے دور شہید ہوئے. مسلم کے 4 بیٹے تھے. 2 نوجوان بیٹے جو
ماں کے ساتھ کربلا کے میدان میں تھے، اور مسلم کے 2 چھوٹے بچے 10 سال کے 12 سال کے، جنہیں مسلم اپنے ساتھ کوفے لے گئے تھے۔ یہ تفصیل ضروری تھی، اور ایک ہی جملہ کہوں گا اور بات مکمل ہو جائے گی۔ تو 4 بیٹے مسلم کے، 2 چھوٹے جو تھے وہ مسلم کے ساتھ گئے تھے، 2 جو ذرا نوجوان تھے وہ کربلا میں ماں کے ساتھ آئے تھے۔ کربلا میں جب بنی ہاشم میں بحث چلی ہے کہ انصار کے بعد پہلے کون جائے، تو سب سے پہلے جو بڑھا وہ عبداللہ ابن مسلم تھا، مسلم کا بڑا بیٹا۔ کہنے لگا فرزند رسول میں جاؤں گا، 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ تاریخ کہتی ہے کہ بنی ہاشم کا پہلا شہید جب میدان میں آیا عبداللہ ابن مسلم، تو بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا، اور لوگ پوچھ رہے تھے یہ کس کا بیٹا ہے۔ ایک دوسرے سے لشکر یزید کے لوگ سوال کر رہے تھے یہ بیٹا کس کا ہے۔ بڑھتا ہوا حملے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک تیر چلا۔ روایت کہتی ہے کہ اس بچے نے تیر کو ہاتھوں سے روکنا چاہا، ہاتھ پیشانی سے پیوست ہو گیا۔ دو جملے سنو اور مجھے اجازت دو۔ ہاتھ پیشانی سے پیوست ہو گیا۔ ابھی بچہ چھوڑانا ہی چاہ رہا تھا کہ اتنے میں دوسرا تیر چلا جو کلیجے پہ آیا، اور ایک مرتبہ گر کے اس نے آواز دی مولا میری مدد کو آئیے۔ کربلا کا واقعہ نویس لکھتا ہے کہ کچھ نہیں معلوم کہ جب تیر نکالا گیا تو پہلے تیر نکلا یا روح نکل گئی۔ تم نے گریہ کیا، تم نے گریہ کیا، اور تم جانتے ہو کہ میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا۔ ابو الفضل حسین کے ساتھ بچے کی لاش کو خیمے میں لائے، بیویاں کھڑی ہوئی ماتم کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں خبر آئی کہ دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ تم رو چکے، دونوں بچوں کی لاشیں آ گئی نا۔ جب قافلہ چلا ہے کربلا سے کوفے کی طرف تو دونوں کے سر کاٹے گئے اور وہ نوکے نیزہ پہ تھے۔ جب قافلہ کوفے میں وارد ہوا ہے تو شہزادی رقیہ مسلم کی زوجہ وہ سوار تھی ناکے پر، بیٹوں کے سر ساتھ جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی نگاہ پڑی کہ دارالعمارہ کے دروازے پر ایک سر لٹکا ہوا ہے۔ پوچھنے لگی کہ بیویوں یہ سر کس کا ہے؟ دیکھو زوجہ مسلم کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا تھا۔ کسی بیوی نے پکار کے کہا کہ رقیہ یہ تمہارے شوہر مسلم کا سر ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ آواز دی مسلم میں جو 2 بیٹے لے گئی تھی ان کے سر تو ساتھ لائی ہوں، تمہارے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ کہاں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔